طلب سچی اور تڑپ کھری۔ تحریر سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محترم جاوید چودھری۔ خاتون کا شاپنگ بیگ پھٹ گیا، اس میں سے ایک سرخ سیب نکلا، سڑک پر گرا اور لڑکھنے لگا۔ خاتون نے بیگ فوراً سنبھال لیا۔ میرا موٹر سائیکل اس موٹر سائیکل کے پیچھے تھا۔ وہ غالباً میاں بیوی تھے اور سیب خرید کر گھر جا رہے تھے۔ خاوند موٹر سائیکل چلا رہا تھا جبکہ بیوی گود میں سیبوں کا بیگ رکھ کر بیٹھی تھی۔ بیگ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک سیب نکل کر سڑک پر لڑکھنے لگا۔ سڑک پر رش تھا، درجنوں گاڑیاں، موٹر سائیکل اور سائیکل گزر رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا سیب کسی نہ کسی ٹائر کی زد میں آ کر چورا ہو جائے گا، مگر سیب ہر گاڑی ہر ٹائر سے بچتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور لڑکھتا ہوا سڑک کے کنارے پہنچ گیا۔ کنارے پر پلی تھی اور پلی پر ایک بکاری بیٹھا تھا۔ سیب لڑکھتا ہوا بکاری کے قریب آیا اور گیند کی طرح اچھل کر اس کی رینج میں آ گیا۔ بکاری نے سیب پکڑا، اپنی میلی اور گندی قمیض کے ساتھ رگڑ کر صاف کیا اور کچر کچر کھانے لگا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل روک لی، اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا، یہ سیب تم تک کیسے پہنچ گیا؟ بکاری نے کہکا لگایا اور بولا، میں نے ابھی اللہ سے شکوہ کیا تھا، یا باری تعالیٰ تیرے بندے کو سیب کھائے ہوئے مدت ہو گئی ہے، اگر تم مہربانی کر دو تو میں بھی جاتے موسم کا سیب چکھ لوں۔ اور پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ سیب آیا اور اچھل کر میرے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ بکاری اس کے بعد شکر ادا کرنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بکاری سے ہاتھ ملایا اور آگے روانہ ہو گیا۔ میری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ کافی تھا۔ مجھے یہ واقعہ چند دن قبل کسی دوست نے سنایا۔ یہ ایک عام سا معمولی واقعہ تھا، لیکن میں کیوں کہ آج کل قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، لہذا یہ سیدھا میرے دل میں جا لگا۔ اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں اپنے احسانات، معجزوں اور رحمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے، تمہارا رب صرف میں ہوں، اور جب تک میں نہ چاہوں دنیا میں کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ چھین سکتا ہے۔ بس تم میرا شکر ادا کیا کرو اور اپنی غلطیوں اور نادانیوں پر توبہ کرتے رہا کرو۔ میں یوں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، میری آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ یہ روشنی، یہ رغبت اور یہ ہدایت بھی صرف اور صرف اسی کی عنایت ہے۔ یہ بھی صرف اسی کا کرم، اسی کا رحم۔ اللہ نے قرآن مجید میں 2 بار فرمایا، نصیحت کو صرف عقل والے قبول کرتے ہیں، کیا شاندار اور لازوال فرمان ہے۔ بے شک عقل اور نعمت والا اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، ہم اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کا نام تک نہیں لے سکتے۔ میں نے بہرحال اس حالت میں یہ واقعہ سنا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات سے اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ میرے پاس چند برس قبل ایک گورا سیاح آیا۔ یہ اسکردو ایکسپلور کرنے پاکستان آیا تھا۔ کسی دوست نے اس کا میرے ساتھ رابطہ کرا دیا۔ میں نے اس کے سامنے چائے اور پکوڑے رکھ دیے۔ وہ بڑی دیر تک دونوں چیزوں کو دیکھتا رہا اور پھر شرما کر پوچھا، کیا آپ اپنے تمام مہمانوں کو یہی 2 چیزیں پیش کرتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ پہلا موقع ہے۔ ہم عموماً اپنے مہمانوں کو چائے کے ساتھ میٹھا پیش کرتے ہیں۔ میری بیوی نے آج اچانک بغیر کسی وجہ کے پکوڑے بنا دیے اور میں نے یہ اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے پہلو بدلا اور بولا، میں نے اسکردو میں چند لوگوں کو دودھ والی چائے کے ساتھ یہ چیز پکوڑے کھاتے دیکھا تھا۔ میں نے اس وقت سوچا تھا میں اگر دوبارہ یہاں آیا تو میں یہ ضرور ٹرائی کروں گا۔ آپ کے گھر آتے ہوئے بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آپ نے جب یہ دونوں چیزیں میرے سامنے رکھیں تو میں حیران رہ گیا اور میں نے یہ سوچا، یہ محض اتفاق ہے یا پھر آپ لوگ جادوگر ہیں؟ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا، یہ محض اتفاق ہے۔ اس نے بھی جواب میں کہکا لگایا اور اس کے بعد جی بھر کر پکوڑے انجوائے کیے۔ میرے ایک دوست صدقے اور خیرات کے معاملے میں بڑا کھلا دل رکھتے ہیں۔ یہ روزانہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور خیرات بھی دیتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک دن وجہ پوچھی تو ان کا جواب تھا، میں بچپن سے انتہائی کنجوس تھا، میں کسی کو پانی کا گلاس تک پلانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ آج سے 7 سال قبل میری یہ رقم کسی کے پاس پھنس گئی۔ میں نے دفتر میں بیٹھے بیٹھے سوچا، اگر مجھے یہ رقم مل گئی تو میں اس میں سے 10% اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ مجھے اگلے ہی دن رقم مل گئی۔ میں کنجوس تھا لہذا میں وعدے سے پھرنے لگا، لیکن میرے ساتھ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرا کلرک میرے پاس آیا اور اس نے کہا، سر میں نے اپنی بیٹی کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنی ہے،
آپ مجھے ایڈوانس دے دیں اور بعد ازاں یہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے میری تنخواہ سے کاٹ لیجیے گا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اس سے پوچھا تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ اس نے جیب سے فیس چالان نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس پر 52,403 روپے لکھے تھے اور یہ رقم بالکل اتنی تھی جتنی میں نے صدقہ کرنی تھی۔ میں نے اسے پیغام ربانی سمجھا اور فوری طور پر اسے ادائیگی کر دی۔ میں نے اگلی مرتبہ 20,000 روپے میز پر رکھے اور کسی ضرورت مند کا انتظار کرنے لگا۔ میرے پاس اس دن ایک لڑکی آئی، اسے اپنی والدہ کی دعا کے لیے 20,000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے نوٹ اسے تھما دیے اور اس کے بعد میں روزانہ جتنے پیسے سوچتا ہوں میرے پاس اتنے ہی ضرورت مند آ جاتا ہے۔ سو چل اللہ دے رہا ہے اور میں اس کے دی ہوئی میں سے دیتا جا رہا ہوں۔ میرے ایک پرانے دوست ہیں حکیم بابر، یہ لاٹری اور پرائز بانڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا ہمیشہ پرائز بانڈ اور لاٹری نکلتی ہے۔ میں نے ان سے ایک دن اس کی خوش نصیبی کی وجہ پوچھی تو یہ ہنس کر بولے، میں پرائز بانڈ اور لاٹری کا ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، میں یہ ساری رقم ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں، چنانچہ یہ جتنے ضرورت مند ہوتے ہیں میرا اتنا ہی پرائز بانڈ نکل آتا ہے اور میں یہ رقم ان میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا اور اگر آپ کے پاس بانٹنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کا جواب تھا، آپ تھوڑا صبر کر لیں، میں ابھی بتاتا ہوں۔ ہم بات کرنے لگے۔ آدھا گھنٹے بعد کسی خاتون کا فون آیا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اسے 2.5 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ حکیم بابر نے خاتون سے کہا، آپ شام کو آ کر میرے مکتب سے پیسے لے جائیے گا۔ میں نے حکیم بابر سے پوچھا کہ آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہیں؟ یہ ہنس کر بولے، نہیں، اللہ نے اگر ضرورت مند بھیجا ہے تو یہ آپ پیسے بھی بھیج دے گا۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے حکیم بابر کو ان کے ملازم کا فون آیا اور اس نے کہا، سر ہمیں کوئٹہ سے ایک بڑا آرڈر آ رہا ہے، یہ لوگ منہ مانگی قیمت پر فوری ڈیلیوری چاہتے ہیں۔ حکیم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سیلز مین سے کہا، تم ان سے 2.5 لاکھ روپے اضافی لے کر ڈیلیوری دے دو۔ حکیم بابر نے اس کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا، کیوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ میں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ مجھے اسی دن پتہ چلا وسائل کا درمدار طلب پر ہوتا ہے۔ انسان کی طلب جتنی سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ قدرت سے مانگتے ہیں۔ مریض شفا مانگے گا تو اسے شفا مل جائے گی، غریب خوشحالی مانگے گا تو اسے خوشحالی مل جائے گی، علم کے طالب کو اس کی طلب علم کے سمندر تک لے جائے گی، کامیابی کی تڑپ انسان کو ناکامی کے گڑھے سے باہر لے آئے گی، سکون کی خواہش عام سے انسان کو متبادل بنا دے گی اور طاقت کی تمنا بہرحال انسان کی کمزوری پر غالب آ جائے گی۔ اللہ کا نظام انسان کی خواہش اور اس کی طلب اور اس کی تڑپ سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے مانگتے جائیں اور پھر کوشش کرتے جائیں، قدرت کے دروازے بہرحال کھلتے جاتے ہیں۔ میری ٹیم نے چند دن قبل جنوبی کوریا میں موجود ایک صاحب کے ساتھ میرا پرسنل سیشن بک کیا۔ میں نے جب آن لائن ان سے گفتگو شروع کی تو میں ان کی کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ یہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بچپن سے اپنے خاندان کو غربت سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ اسلام آباد میں جس شخص کے ساتھ کام کرتے تھے اسے کورین زبان آتی تھی۔ یہ فالتو وقت میں کورین زبان سیکھنے لگے۔ یہ جب پوری طرح رواں ہو گئے تو انہوں نے آن لائن ایک کورین کمپنی میں اپلائی کر دیا۔ ان کا انٹرویو ہوا، انہوں نے کورین زبان میں جواب دیے، یہ کامیاب ہو گئے اور آج ان کا پورا خاندان غربت سے باہر آ چکا ہے۔ یہ اب امریکہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ جنوبی کوریا سے امریکہ کیسے جائیں گے؟ ان کا جواب تھا، میں جیسے اوکاڑا سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کوریا آیا ہوں اسی طرح امریکہ چلا جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، پھر بھی آخر فارمولہ کیا ہوگا؟ میں 3 سال سے اللہ سے امریکہ کی شہریت مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے یہ بھی دے دے گا۔ میں نے ان سے اتفاق کیا، کیوں؟ کیونکہ میں بھی سینکڑوں مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں۔ اللہ مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کے دربار میں انکار ہے ہی نہیں، بس طلب سچی اور تڑپ کھڑی ہونی چاہیے۔ قدرت انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔